بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے ہی مینٹل النس کے کیسز اس وقت آ رہے ہیں، کتنے ہی ڈپریشن کے کیسز ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مومنین میں بالکل نہیں ہوگا ایسا، لیکن اگر آپ سٹیٹسٹکس نکالیں تو مجھے اطمینان ہے، بالکل یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر گزشتہ 2 مہینے کے کم سٹیٹسٹکس نکالے جائیں تو محرم الحرام کی مجالس کی وجہ سے، چاہے لاک ڈاؤن میں گھر پہ بیٹھے ہوں، لیکن بہرحال جب غم امام حسین علیہ السلام میں رو لیتے، اس رونے کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وصل بھی کر دیتا ہے یہ رونا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور ہمیں دنیا کے غموں سے نجات بھی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ہمارے تمام غم دور ہو جاتے ہیں، ایک تھیراپی ہے یہ رونا بھی۔ ہاں، لیکن رونا ایک مرتبہ ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کے ساتھ، انسان رو رہا ہے اس لیے کہ اس کو کوئی امید نہیں ہے، مایوس ہو گیا ہے یا خوف کے مارے رو رہا ہے۔ یہ رونا وہ رونا نہیں ہے، یہ رونا تو وہ جو ہمیں آگے امید دلاتا ہے، یہ رونا تو ہمیں جوڑ دیتا ہے امام حسین کے ساتھ۔ بے شک ہمارے تمام غم دور ہو جاتے ہیں جب ہم مولا کے غم کو منا لیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں عزیز؟ اور یاد رکھیے گا، یہ صفت یا اللہ نے غم امام حسین میں رکھی ہے کہ آپ غم امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہا لیجئے، تو انسان اپنے ماں باپ تک کے غم کو ہلکا محسوس کر لیتا ہے جب حسین پر رو لیتا ہے۔ اور دوسرا، خود والدین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک توفیق اور ایک برکت عطا کی ان کے وجود میں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے والدین حیات الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ انہیں صحت سلامتی طول عمر عرض عمر عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آپ ان سے بات کر لیجئے والدین سے، چاہے وہ اوورسیز بھی ہوں والدین۔ بہت زیادہ گیپ نہ دیا کیجئے کہ ماں باپ سے بات کرنے میں کئی دن گزر گئے بات نہیں ہوئی، نہیں، وہ چاہے آپ سے کہتے نہ ہو لیکن منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے بات کرے۔ میں کیا عرض کروں، مجھے ایک ماں نے فون کیا جو یہیں آسٹریلیا میں رہنے والی، شہر کا نام نہیں لوں گا، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا وہیں اسی شہر میں رہتا ہے، میں کچھ نہیں چاہتی اس سے، آپ اس سے خالی اتنی ریکویسٹ کر دیں میری طرف سے کہ وہ ہفتے میں فقط آدھا گھنٹہ میرے پاس آ کے بیٹھ جایا کرے۔ اور پھر اس ماں نے کہا اگر ہفتے میں تیار نہ ہو تو مہینے میں آدھا گھنٹہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائے، بس میں اس سے راضی ہوں۔ یہ زیادتی نہ کیجیے عزیز، فقط آپ ماں باپ سے گلے لگ جائیے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ایک مضبوط سہارا مل گیا، سارے غم دور ہو گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم ائمہ کی قبر پہ نہ جا سکو تو جاؤ اپنے والدین کی قبر پر، وہاں جا کر دعا مانگو۔ عزیزوں، مجرب ہے یہ عمل، مجرب، کہ آپ اپنے والدین کی قبر پر، اگر جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، جا کر دعا مانگے اور انہیں شفیع قرار دیجئے۔ والدین آپ کی عالم برزخ میں شفاعت کرتے ہیں کہ پروردگار میرا بچہ یہ دعا مانگنے آیا تھا، اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خود بھی قبرستان جائیے اور بچوں کو قبرستان لے جانے کی عادت بنائیے۔ میں بالخصوص سڈنی کے مومنین سے اس وقت بات کر رہا ہوں کہ قبرستان آپ اس کو روٹین میں رکھیں۔ ہفتے میں ایک بار نہیں جا سکتے، مہینے میں ایک بار ضرور جائیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن جب بھی حالات نارملائز ہو جائیں تو آپ ضرور جائیے۔ یہ کہ جناب وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے منع تھا، لیکن مولانا نے تقریر میں کہا تو مولانا کے کندھے پہ رکھ کے فائر نہ کیجیے گا، جب لیگلی اجازت ہو تب جائیے گا۔ لیکن آپ جائیے کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو بڑی عبرت ملتی ہے، مرحومین کو ثواب ملتا ہے، دوسرا بچے کی بڑی بہترین تربیت ہے۔ بچے کو موت سے نہ گھبرائیں، بچے کو بتلائیں کہ بیٹا ایک دن میری بھی آخری آرام کا یہی ہے اور آپ کی بھی یہ ہونے والی ہے، یہ کہنے سے نہ گھبرائیں۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو طولانی کر دیتا ہے۔ یہ مسکنسپشن ہے ہمارے یہاں پہ کہ موت کا ذکر کیا تو اللہ جانے پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی نہ ہو جائے۔ ارے موت کا جو ذکر ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ آپ کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ موت کا ذکر کیجئے تو دل زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بچے کو لے جائیے تو آپ تو پڑھیں گے وہاں سورہ یاسین یا فاتحہ، بچے کو بھی سکھلائیے کہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ انا انزلنا پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھ سکیں، فرض کیجئے کچھ بھی نہ پڑھ سکے بچہ، کوئی بات نہیں، آپ خالی بچے سے پانی ڈلوائیے قبر پر، شوق سے ڈالے گا وہ، بہت بچوں سے پانی ضرور ڈلوائیے قبر پر،
کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ایک تو صاحب قبر کو فائدہ ہوگا کہ جب تک وہ قبر گیلی رہے گی اس سے عذاب دور رہے گا، رحمتیں نازل ہوں گی، حدیث میں آیا ہے۔ دوسرا بچے کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے قوم کے ایک عالم سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں ایک معنوی اثر رکھا ہوا ہے۔ نہیں، آپ والدین کی اگر احترام اور ان کی عزت کرتے ہیں اس کا کوئی معنوی اثر ہے، آپ رزق حلال کماتے ہیں اس کا کوئی معنوی اثر ہے، آپ مجلس امام حسین میں آتے ہیں اس کا ایک معنوی اثر ہے۔ قبر پر پانی ڈالنے کا معنوی اثر کیا ہے پتہ ہے؟ آپ کے دل سے دنیا کی محبت اللہ نکال دے گا، یہ قبر پر پانی ڈالنے کا اثر ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے دل سے حب دنیا نکل جائے، سبحان اللہ، دنیا کا اسیر بن کے نہ رہے، مولا کا خدمت گزار بن کے رہے، بچے کو قبر میں پانی ڈلوائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اگر آپ کے میں سے بعض کے والدین کو ہو سکتا ہے کہ یہیں پر مدفون ہو تو ضرور جاتے ہی ہوں گے، ان کی قبر پہ جا کے دعا بھی مانگے۔ اور ویسے ہی مومنین کی کتاب الکافی کی حدیث ہے، ساتھ میں امام نے فرمایا ہے کہ اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام پر ایک مل کر حیدری اور حسینی بلند عجل فرجہم۔ امام نے فرمایا ہے کہ جو ہماری زیارت پر قدرت نہ رکھتا ہو، ابھی اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے اربعین کے لیے کوئی بھی مومن یہاں سے آسٹریلیا سے نہیں جا پایا، تو جو ہماری زیارت پر قدرت نہ رکھتا ہو، امام نے حدیث میں فرمایا کہ اسے چاہیے کہ ہمارے صالح چاہنے والوں کی قبر پہ جائے، یعنی جو نیک متقی پرہیزگار تھے ان کی قبر پہ جاؤ، اور کہا جو ہم سے نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ہمارے ماننے والوں کے ساتھ نیکی کرے، تو اللہ اسے ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا کہ جیسے وہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں نیکی پیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ گویا اہل بیت آپ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہے، اہل بیت کا وجود باپ ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔